پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ اور مسیح بہن بھائیوں، آئیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 24ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں گے۔ جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام موجود ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں، ادروائز آپ سنیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئی، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ اور اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا، اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا۔ لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے، اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا۔ کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا، تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اس سے کہا، تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے اور نہ بکھرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کرواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا، تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو، کیونکہ جو باتیں تم نے کہی
ان میں سے کوئی بھی پیش نہ آئے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ سوائے عزیز بہن بھائیوں، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ عزیز بہن بھائیوں، ہم نے جو حصہ تلاوت کیا ہے مقدس پاک کلام میں سے، رسولوں کے اعمال اس کا 8 باب اس کی 5 آیت سے لے کر 26ویں آیات تک تلاوت کو سنا ہے۔ عزیزو، یہاں پہ ہم غور کریں گے مقدس فلپس شہر سامریہ میں جا کر۔ عزیز بہن بھائیوں، سامریہ کے رہنے والے مسیحیوں پر روح القدس کے نزول کے اس بیان میں واقعات کی ترتیب پر غور کیجیے۔ ویری سمپلی، جب خدا نے اپنے پیروکاروں کو مأمور کرنے، قوت بخشنے اور ان کے ذریعے اپنے کام کو ظاہر کرنے کے لیے فیاضی سے اپنا روح بھیجا۔ نمبر 1، مقدس فلپس نے مسیح خداوند کے بارے میں پیغام کی منادی کی اور خدا نے اس کلام کے زبردست موضوع کے ذریعے تصدیق کی، آیت 5 سے لے کر 7 تک۔ دوسری اہم بات، بہت سے سامریوں نے خداوند کا کلام قبول کیا، آیت نمبر 14۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، آیت نمبر 12۔ انہوں نے شفا پائی اور بدروحوں سے آزاد ہوئے، آیت نمبر 7۔ اور پانی میں بپتسمہ لیا، آیات 12 اور 13 جو پڑھی گئی۔ یوں انہوں نے روحانی نجات اور روح القدس کے زندگی تبدیل کرنے والے کام اور خدا کی بادشاہی کی قدرت کا تجربہ کیا، آیت نمبر 12۔ تیسری اہم بات جو آج صبح میں اور آپ مل کر ان آیات میں سے سیکھتے ہیں، تاہم مسیح کو قبول کرنے اور مسیح خداوند کی پیروی کرنے کہ ان کے فیصلے کی گواہی کے طور پر پانی کا بپتسمہ لینے کے وقت سے روح القدس ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے روح القدس میں بپتسمہ نہ پایا تھا۔ عزیز بہن بھائیوں، ہمیں اس بات پر آج صبح مل کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے روح القدس میں بپتسمہ ان کے لیے ہے جنہوں نے روحانی نجات کو پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔ نمبر 4، کچھ عرصے کے بعد مقدس پطرس اور مقدس یوحنا سامریہ میں آئے اور دعا کی تاکہ سامری روح القدس پائیں۔ ان کی روحانی نجات جو مسیح خداوند پر ایمان لانے کے وسیلے سے ان کو ملی اور روح القدس کا بپتسمہ پانے کے درمیان وقت کا ایک واضح دورانیہ موجود تھا۔ جس طریقے سے سامریوں کو روح القدس ملا، وہ پینتیکوس کے دن خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے تجربے کے نمونے کے مطابق تھا۔ عزیز بہن بھائیوں، 5ویں اہم بات، جب انہوں نے روح القدس پایا تو کچھ بیرونی نشانات اور اظہارات یقیناً موجود تھے، اور زیادہ امکان یہ تھا کہ وہ دوسری زبانوں میں بولنا اور نبوت کرنا ہوگا۔
عزیز بہن بھائیوں، مجھے اور آپ کو آج صبح اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم 18ویں آیت دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ یہ نوٹ ملتا ہے، جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ روپے پیسوں کے ذریعے سے خداوند کی اس قدرت کو، اس روح القدس کو پانا چاہتے ہیں، مگر یہ سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ملتا، یہ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ، وفاداری کے ساتھ چلنے سے ملتا ہے۔ آج ہمارے پاس جتنے مرضی بڑے بڑے عہدے کیوں نہیں ہیں، مگر عزیز بہن بھائیوں، خداوند کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ عاجز، انکسار اور فروتن ہوتے ہیں، اور آج ان کے وسیلے سے خداوند بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر آج صبح غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ مل کر اس کے جلالی بابرکت نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خداوند آج صبح آپ کو بڑی برکت دے اور آپ پر رحم کرے، آپ کے حالات، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں مسیح خداوند کے نام کے وسیلے سے جاتی رہیں، اور خداوند آج صبح آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کو پاک روح سے ممور کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگیوں میں وہ جلالی کام کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کی اور میری زندگی خداوند کے پاک روح کے وسیلے سے ممور ہوتی جائے، میں اور آپ روز بروز اس کے جلال اور اس کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ خداوند آج صبح آپ سب کو بڑی برکت دے اور آپ پر رحم کرے۔ اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کے مطابق گزارے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لیٹس پرے۔ قادر مطلب خداوند تیرا شکر ادا کرتے اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے تو جو بارہا بار ہماری زندگی کے اندر بخش ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی بابرکت نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ اپنا بڑا کرم کر اور بڑا رحم کر۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہیں شفا عنایت فرما، تو ان پر رحم کر، ان کی مشکل، ان کی پریشانی، ان کے حالات مسیح خداوند آپ کے نام کے وسیلے سے بدلتے جائے، تو ان پہ کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان سب کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تیرا رحم، تیرا کرم تیرے پیارے بیٹے بیٹیوں پر ٹھہر جائے، تو بڑی برکت دے، ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا، رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ تیری قدرت تیرے لوگوں پر ٹھہرے، زندگیوں کو چھوئے، انہیں بڑی برکت دے۔ تیرا شکر خدا پاکستان کے تمام بشپ صاحبان، پاسٹرز، جتنی لیڈرشپ ہے چرچز کی، ان کے اندر تیرے پیار اور محبت کے لیے دعا کرتے، تیری محبت ان کے اندر آ جائے تاکہ ایک دوسرے کو معاف کریں، کلیسیا کو بچانے کے لیے کام کریں، مسیح خداوند تیرے بدن کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کریں، سب کو یونائٹ کر، ہر ایک کو اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کر۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت و شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر آپ سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔